حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے میں مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیں اور بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہمارے بارے میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور جو کچھ ایمان و عمل کے احکام آپ لائے ہیں ان کو سچ مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ہدایت مل جانے پر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موجودہ دور میں نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں، باطل کو مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی نصوص کو غلط تعویلوں کے ذریعے سے غلط موقف کی تائید میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں نہ صرف عوام کو بلکہ علماء کو بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہدایت کی درخواست اسی سے کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیوں وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ان کی حقیقت سے صرف اللہ ہی باخبر۔